اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 24 سے لے کر 87 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، 5ویں پارے کی پہلی آیت، اس سے پہلے ہم نکاح کرنا کن لوگوں سے جائز نہیں ہے اس کا ذکر کیے تھے۔ یہاں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور والمحصنات کا جو ورڈ آیا ہے یہ احسان سے آیا ہے، الف ہاء صاد الف نون، اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ شادی کے آتے ہیں، آزادی کے آتے ہیں، پاک دامانی کے آتے ہیں، اور اسلام۔ ان چاروں میں اس آیت میں شادی شدہ عورتیں مراد لی گئی ہیں۔ محصنات سے مراد ہے شادی شدہ عورت۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے اگر لونڈیاں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں، ان سے ہم بستر کب ہو سکتے ہیں، ان سے جماع کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ جنگ سے لائی جائے تو 1 ماہ کا ٹائم یعنی 1 حیض تک رکا جائے، پتہ چل جائے کہ وہ یعنی ان کے پیٹوں میں کسی کی طرف سے بچہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے پیٹ میں بچہ نہیں رکھتی ہو، اس کا پتہ چل جائے حیض سے، مینسس سے، تب ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ جو عورت آزاد ہو اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا شرائط ہے؟ ایجاب و قبول ہو، مہر ادا کیا جائے، صرف شہوت کی نیت سے نکاح نہ کیا جائے، تب ان تمام شرائط پر نکاح جائز ہے۔ جب جماع کرنا چاہو تو پہلے مہر ادا کر دو۔ استمتاع کا معنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر لذت حاصل کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ متاع کے قائل نہ ہو یا حلالہ کے قائل نہ ہو، جو شیعوں میں ہوتا ہے متاع ویسے نہ ہو، اور حلالہ یہ نہ ہو۔ نکاح کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ مہر ہو، چوری چھپے نہ کرتے ہوں نکاح، گواہوں کی موجودگی ہو۔ اگر آزاد عورت نہ ملے تو لونڈی سے نکاح کرنا چاہیے۔ اب ایسی لونڈی جو کسی کے پاس ہو، اس کو چاہیے کہ جس کے پاس ہے اسے اجازت لی جائے، اسے مہر دیا جائے، پھر نکاح کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ اسلام میں لونڈی اور غلاموں کے جو مسئلے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں۔ 3 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا، اس میں وہ ایک ہے وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو اور اسے اچھا کھانا کھلائے، اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کرے، تب جا کر نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور یہ بھی حکم ہے کہ اپنے نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم پریشان ہو گئے تھے اس لیے خودکشی کر لیے، بلکہ
پریشانی کی حالت میں صبر سے کام لو، اللہ ضرور تکلیف دور کر دے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دے گا۔ اس کے بعد حکم آ رہا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، تب اللہ رب العالمین اسے چھوٹے گناہوں کو اس کے معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 86 باب نمبر 44 حدیث نمبر 6857، کہا جا رہا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، جس میں شرک ہے، جادو ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے، جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ہے، سود کھانا ہے، پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مومنہ عورتوں پر بغیر تحقیق کے تہمت لگا دیتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، کتاب نمبر 86 باب نمبر 44 حدیث نمبر 6871، کبیرہ گناہوں کی ایک اور فہرست یہاں بتائی گئی ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا یعنی خودکشی کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ دیکھیے کبیرہ گناہوں کے بارے میں غور کرنے والی بات یہ ہے، جو لوگ بچتے رہیں گے ان کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑی غور طلب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد مال کماتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اسی لیے بقیہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نیکی کا کام کرنے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں۔ نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر عورت نافرمان ہو جائے تو پہلے اسے نصیحت کرو، پھر بھی نہ مانتی ہو تو بستر الگ کرو تاکہ احساس ہو جائے، پھر بھی نہ مانتی ہو تو ہلکی مار مارو، اور اس بات کا احساس اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ عقل مند اگر عورت ہو تو وہ سمجھ جائے گی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو دونوں طرف سے آدمی بٹھاؤ اور مسئلے کو حل کرو۔ 4 مراحل کے بعد طلاق کی بات آتی ہے۔ مرحلے وار طلاق دینا چاہیے، یعنی پہلے حیض، پھر دوسرے حیض، تیسرے حیض، یعنی 3 مینسس کے بعد، 3 ماہ کے بعد طلاق ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی جملے میں طلاق دیتے ہیں۔ اہم بات اس کے بعد یہ آ رہی ہے، مومنوں سے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرو، یتیموں سے بہترین سلوک کرو، مسکینوں سے، مسافروں سے بہترین سلوک کرو، دور کے رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرو، قریب کے پڑوسی سے بہترین سلوک کرو، دور کے پڑوسی سے بہترین سلوک کرو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تکبر کرنے والوں میں نہ ہونا۔ شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو جو اپنی آپ بگاڑتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پڑوسی سے بڑے پریشان رہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس سے ان کا پڑوسی ناراض رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد حکم ہو رہا ہے مال خرچ کرو، ریاکاری نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام کام بخوبی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں پر گواہ بنا کر قیامت کے دن لائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں سے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 44، حدیث نمبر 3026۔ کچھ صحابہ نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ آیت پڑھی وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی جملہ غلط پڑھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تیمم کے بارے میں آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو یا ہم بستری کیے ہو، جماع کیے ہو اور پانی نہ ملے تو وہ تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو اچھے سے لگائیں گرد، اور پھر اس طریقے سے پورا چہرہ اچھی طرح جو لگی ہوئی گرد ہے اس کو لگائیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، ان کا شرک بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسے صفائی بیان کرتے ہیں، وہ اپنی صفائی مت بیان کرے۔ یہ لوگ یعنی اہل کتاب و نصارہ عیسائی طاغوت کی بات کرتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں سے اچھے کافر کہتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے جہنم کے بارے میں کہ یہاں ان لوگوں کو ان کے چمڑے جلا دیے جائیں گے، پھر ہم ان پر نیا چمڑا لائیں گے جس سے جتنی مرتبہ انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام کا بدلہ لے۔ جتنی مرتبہ انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اتنی بار کہ ان کی چمڑی جو ہے جلا دی جائے، پھر نئی چمڑی ان کو دے دی جائے، نئی کھال ان کو دے دی جائے، اور اللہ تمام کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے امانت داری کا خیال رکھو، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور تمہارے میں جو بڑے ہیں، اہل رائے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے منافقین کا۔ یہ لوگ دوسروں کے پاس اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کر فیصلے کرتے تھے، اپنے فیصلے وہاں لیتے تھے، وہاں کرواتے تھے۔ مومنوں کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے ہر معاملے میں اختلاف والی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم اپنا جھگڑا، اپنا فیصلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حدیث صحیحہ کی طرف، قرآن کی طرف نہ کرتے ہیں تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کون ہیں نیک لوگ اللہ کی نظر میں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے انعام کے مستحق رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ان کا ساتھی بنیں گے۔ کون نیک لوگوں کا ساتھی بنیں گے؟ نبی، شہداء، صدیق اور صالحین ان کے ساتھی رہیں گے۔ کیا بہترین رفاقت ہوگی، کیا بہترین دوستی رہے گی ان کی۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے تلوار کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ اے ایمان والو، جب یہ بستی والے کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کمزور مرد اور عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں، تم ان کی مدد کرو، جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فائدہ ہوگا۔ کیا ہو گیا تم کو کہ تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ شیطان کی راہ میں جہاد کرو گے، لڑو گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان کی مدد کرو جو کمزور ہیں، جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، مدد کے لیے جاؤ۔ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ تم اگر مضبوط قلعے میں بھی ہو، جہاں کہیں ہو، موت تمہیں آ جائے گی، تم پر حملہ کرے گی۔ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اسی انداز کا دو یا پھر اس سے بہتر انداز کا دو، جیسے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام دو، یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب دو، یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طریقے سے 30 نیکیاں ہو جائیں گی برکاتہ تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت پیدا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔